رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مشکات شریف کا درس چل رہا ہے اور مشکات میں باب ہے، باب و اس بات عذاب القبر، عذاب قبر کے ثبوت کا بیان، اور اس کی فصل ہے الفصل الثالث، تیسری فصل. یہ حدیث پاک وعن اسماء بنت ابی بکر قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا وذکر فتنة القبر التي یفتن فیہا المرء. حضرت اسماء بنت ابو بکر، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھی، 10 سال بڑی تھی آپ سے، اور ابتدائی اسلام میں ایمان لے آئیں اور اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں بھی ان کی ہیں. حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق کی وہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. سرکار علیہ السلام نے لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے سرکار ممبر پر کھڑے ہوئے. وذکر فتنة القبر، اور فتنہ قبر کا ذکر کیا. التی یفتن فیہا المرء، کہ جس فتنہ قبر میں انسان کو آزمایا جائے گا، یعنی جو سوالات ہوں گے قبر کے، اس کو یعنی حساب ہوگا جو قبر کے اندر بندے سے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، سوالات ہوں گے، حساب ہوگا. حساب قبر کا سرکار نے ذکر کیا کہ جس میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے، جس میں انسان مرنے کے بعد قبر میں جانے کے بعد مبتلا ہوتا ہے. فلما ذکر ذالک، جب حضور نے حساب قبر کا ذکر فرمایا، قبر کی ہولناکیاں اور اس میں مطلب کتنا مشکل ہے قبر کی سختیوں سے نجات پانا، سرکار نے اس کا ذکر فرمایا کہ دج المسلمون دجتن. سیدہ اسماء بنت بکر فرماتی ہیں کہ سرکار نے جب حساب قبر اور فتنہ قبر کا ذکر کیا تو مسلمانوں نے ایک چیخ ماری قبر کی ہولناکیوں کی وجہ سے. قبر کی وحشتوں کو سن کر کے مسلمانوں کے مطلب رونا دھونا مچ گیا، خوف سے ان کے دل بھر گئے، ہیبت تاری ہو گئی، چیخ ماری. رواہ البخاری، اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. ہاں قضا، ایسے ہی. وزاد نسائی، اور امام نسائی نے سنن نسائی میں اتنا لفظ آگے اور بڑھایا ہے، یعنی حدیث پاک اور بھی ہیں. سیدہ اسماء بنت بکر کہتی ہیں کہ حالت بینی و بین ان افہم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ ان کے درمیان چیخ حائل ہو گئی کہ میں حضور علیہ السلام کا کلام سمجھ سکوں. سیدہ اسماء بنت بکر کہتی ہیں کہ سرکار تو عذاب قبر یا فتنہ قبر کا ذکر کر رہے تھے تو مسلمان خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے کہ قبر کے امتحان میں کیسے ہم کامیاب ہوں گے، اور رونے لگے، آواز بلند ہو گئی، چیخنے لگے. تو مسلمانوں کا رونا دھونا اتنا بلند ہو گیا کہ اب جو حضور فرما رہے تھے وہ میں سن نہ سکی، چونکہ یہ ایک عورت تھی اور ایک کونے میں بیٹھ کر کے مردوں کے پیچھے کہیں سن رہی تھی. اب ظاہر سی بات ہے مردوں کے ساتھ تو کھڑی ہو کر کے نہیں سن رہی تھی، سرکار کے قریب تو نہیں تھی، حضور علیہ السلام کی کچھ دور تھیں، مسلمان تھے. اس کے بعد ایک کونے میں مردوں کے پیچھے کھڑی ہو کر کے یہ سرکار کا خطبہ سن رہی تھی. لیکن کہتی ہیں کہ جب وہ مطلب مسلمان رونے لگے اور چیخنے لگے تو ایک مطلب آواز پیدا ہوئی، جس آواز کی وجہ سے میں حضور کا پورا کلام سن نہ سکی کہ سرکار نے آخر میں کیا فرمایا. وہ کہتی ہیں کہ فلما سکنت، پھر جب لوگ پرسکون ہوئے، یعنی سکنت دجتہم، جب وہ کچھ شور تھما، ان کی چوکھ پکار کچھ کم ہوئی، تو قلت لرجل قریب منی، تو میں نے اپنے سے قریب، جو میرے قریب ایک شخص کھڑا تھا، اس سے پوچھا. سیدہ اسماء بنت بکر کہتی ہیں کہ جو میرے قریب ایک شخص کھڑا تھا وہ بھی حضور کا خطبہ سن رہا تھا. میں نے ان سے پوچھا اے بارک اللہ فیکا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھ میں برکت عطا فرمائے، کہ ماذا قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر قولہ، حضور نے اپنے آخری کلام شریف میں کیا ارشاد فرمایا؟ میں حضور کی بات مکمل سن نہ سکی تو آخر میں حضور نے کیا فرمایا؟ قالا، تو وہ راوی کہتے ہیں کہ قالا، انہوں نے، حضور نے فرمایا، قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال، میرے سرکار نے آخری کلام میں یہ بات فرمائی کہ لوگوں، مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے کہ تم اپنی قبروں میں فتنے دجال کے قریب فتنے میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ یعنی سرکار نے یہ بتایا کہ جس طریقے سے یعنی قبر میں اتنا خطرناک آزمائش ہوگی تمہاری، ایسا فتنہ برپا ہوگا قبر میں، اور جس میں تمہاری آزمائش ہوگی جیسا کہ فتنہ دجال ہے، فتنہ دجال کے قریب فتنے میں تم قبر میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ اور یاد رکھنا، صحابہ کے نزدیک اس امت کا سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال ہے، یاد رکھنا، فتنہ دجال ہے۔ دجال آئے گا جو آخر میں قرب قیامت، وہ کہے گا میں خدا ہوں، خدائی کا دعویٰ کرے گا، سبزے اگائے گا، پانی برسائے گا، لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو کر اس کو خدا مان بیٹھیں گے، اور جہاں اس کو خدا مان بیٹھے سب تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ کہے گا میں خدا ہوں اور کرشمے دکھائے گا، لوگ اس کے کرشموں کو دیکھ کر اس پر ایمان لائیں گے اور اپنی جنت میں وہ ڈالے گا، در حقیقت اس کی جنت اصل میں وہ جہنم ہوگی۔ اتنا بڑا فتنہ ہے فتنہ دجال، ہر نبی نے فتنہ دجال سے پناہ مانگی ہے۔ میرے آقا فرماتے ایسے ہی ایک فتنہ قبر میں بھی برپا ہوگا، جس طریقے سے دجال روایت میں آتا ہے کہ دجال وہ کہے گا نا کہ میں رب ہوں، مجھے رب مانو، میں تجھے جنت دوں گا، جو رب مانے گا اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا، اور اصل میں جہنم ہوگا۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ بندہ جب قبر میں جاتا ہے اور فرشتے سوال کرتے کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے، وہاں پر بھی شیطان پہنچ جاتا ہے، اور شیطان اپنے طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ مجھے رب مان لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ وہاں پر بھی میرے آقا کریم نے بتایا کہ یہ جس طریقے سے دجال کہتا مجھے رب مان لے تو کامیاب ہوگا، اسی طریقے سے قبر میں بھی یہ فتنہ ایسا ہوگا کہ شیطان وہاں پہنچ کر کہے گا کہ مجھے مان، میں رب ہوں تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو جس طریقے سے دجال کی فتنے سے صرف رب العالمین ہی بچا سکتا ہے اور وہی بچائے گا تو ہی کامیابی ملے گی دجال کی فتنے سے، اسی طرح قسم بخدا قبر کی فتنے سے سوائے رب کی کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ رب العالمین جسے بچائے گا اور جس کی حفاظت فرمائے گا وہی فتنے قبر سے محفوظ رہے گا اور کامیاب ہوگا۔ یہ مشابہت دی سرکار نے بتایا ہے۔ اللہ ہمیں سلامت رکھے، اور ہم کاش ہم قبر کے حساب میں، قبر کے عذاب سے نجات پا جائے اور حساب میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ایک حدیث پاک یہ بھی سنیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ادخل المجت القبر، جب مسجد کو قبر میں رکھا جاتا ہے، یعنی دفن کر دیا جاتا ہے، تو مسلت لہ الشمس عند غروبها، تو قبر میں اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ جب وہ قبر میں کسی وقت دفن ہو، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، لیکن جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور جب فرشتے اس کو جگاتے ہیں سوال جواب کے لیے، حدیث پاک میں یہی مفہوم ہے، اور یہ حدیث پاک آپ سن رہے ابن ماجہ کی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قبر میں جب اس کی آنکھ کھلتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے بلکہ دیکھتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے۔ قبر میں اس کو یوں محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے۔ فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ، تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، جیسے انسان نیند میں ہوتا نا، جب تاخیر مطلب کوئی لیٹ ہو جاتا ہے آنکھ کھلنے میں تو یہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر بیٹھتا ہے۔ یقول، کہتا ہے، وَيَقُولُ، اور کہتا، دعونی اصلی، مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنی گہری بات ہے۔ یہ عصر کا وقت ہوتا ہے، عصر کا وقت بڑا نازک ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ فرشتے جب اسے کہتے ہیں اٹھاتے ہیں اور سوال کرنا چاہتے ہیں، وہ دیکھتا سورج تو ڈوب رہا ہے۔ اب جو نمازوں سے پیار کرتا ہے، نمازوں سے محبت کرتا ہے، جس کو ڈر ہوتی کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے، آپ نے کبھی جس کو محبت ہوتی ہے، نمازوں کی پابند ہوتے ہیں، کبھی لیٹ ہو جائے اور سورج کو بار بار دیکھتے ہیں سورج غروب ہونے والا، لاؤ جلدی نماز پڑھ لیں ورنہ نماز قضا ہو جائے گی، تو وہ مردہ قبر میں جب اٹھتا ہے اور نمازوں سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، تب بے نمازی کی بات نہیں کہ سورج ڈوبے نکلے کوئی پرواہ نہیں، نماز جاری جا رہے، وہ نہیں کہے گا۔ جس کو نمازوں سے محبت ہوگی، جب فرشتے اٹھائیں گے کہ سوال کرے، وہ کہے گا کہ فرشتوں رکو، ٹھہرو ٹھہرو، دیکھتے نہیں ہو میری نماز اثر قضا ہو جائے گی، سورج ڈوبنے والا ہے، جلدی سے مجھے نماز پڑھنے دو پہلے۔
یعنی گویا کہ وہ سب کچھ دنیا کے جو مطلب نزا کی جو کیفیت تھی دنیا کی، وہ سب بھول جائے گا اس وقت. اس وقت صرف ایک چیز یاد ہوگی کہ میں نماز پڑھ لوں، مجھے رکو میں نماز پڑھ لوں. اب بتاؤ اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے اس طرح محبت کے اظہار کرے تو فرشتے کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے کہ جو چیز میں اس کو سوال کرنے جا رہا ہوں، اس کے دین کے بارے میں، اس کے رب کے بارے میں، یہ تو پریکٹیکل کر کے مجھے بتانے جا رہا ہے، سوال کرنا کیا ہے اس سے؟ ظاہر سی بات ہے نا. میں پوچھوں گا تمہارا رب کون ہے، یہ تو بتا رہا ہے کس کے سامنے اللہ اکبر کہہ رہا ہوں. میں پوچھوں گا تمہارا دین کون ہے، تو پڑھ کر کے بتا رہا ہے، پڑھ کر کے بتا رہا ہے. اور آخر میں سلام بھی پڑھے گا، السلام علیکم ایھا النبی، نماز پڑھے گا. تو جو فرشتے سوال کریں گے اس سے وہ تو کر کے دکھانے جا رہا ہے. تو امید ہے کہ اللہ کی رحمت کی برکت سے، نماز کی محبت کی برکت سے اس کی خلاصی ہو جائے، اس کا چھٹکارا مل جائے. اس لیے میرے عزیزوں، نمازوں سے پیار کرنا سیکھیں، نمازوں سے محبت کریں. ہرگز اپنی زندگی میں عہد بنا لے کوئی نماز قضا نہ ہوگی. نمازوں کی محبت کی برکت، اور خاص کر عصر کی نماز کے بارے میں تو ویسے تو یوں ہر نمازوں کی تاکید ہے، لیکن جانتے ہو نماز عصر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، رب نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. حضور نے فرمایا کہ حفاظت کرو، حفاظت کرو سب نمازوں کی، یعنی سب نمازوں کی پابندی کرو، مگر کیا کہتے ہیں، خاص کر نماز عصر کی پابندی کرو. الصلاۃ الوسطی فرمایا سرکار نے، عصر کی نماز کی تاکید کی ہے. کئی وجہ ہے، کیونکہ عصر کا وقت لوگوں کی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، کاروبار چمکنے کا وقت ہوتا ہے، سیر و تفریح کرنے کا وقت ہوتا ہے، بازار جانے کا وقت ہوتا ہے، غفلت کا وقت ہوتا ہے، کہیں لوگ نماز نہ قضا کر دے. رب نے خصوصی طور پر تاکید فرمائی کہ نماز عصر قضا نہ کرنا، کیونکہ اگر بندہ نماز عصر سے محبت کرنے والا ہوگا تو قبر میں اس کی نماز عصر کی محبت کام آ جائے گی. وہاں نماز عصر کا پابند ہوگا تو قبر میں جا کر وہی بولے گا، کیا بے نمازی کہے گا یہ کہ مجھے چھوڑو نماز پڑھنے دو، سورج ڈوب جائے گا. چونکہ دنیا میں تو کتنے سورج ڈوب چکے، پڑھائی نہیں نماز کبھی اس نے، تو قبر میں کیا پرواہ ہوگی اس کو؟ یہ اسی کو پرواہ ہوگی جو نمازوں سے محبت کرتا ہوگا. ایک روایت بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، آگے والی حدیث بڑی لمبی ہے، دیر لگ جائے گی. یہ جو آپ نے قرآن سنا اور نماز عصر کی فضیلت اور اہمیت کے باب میں، تو جو قرآن نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی اس کے تحت ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک عورت چیخ رہی تھی، گریہ وزاری کرتی تھی کہ کوئی مجھے در رسول کا پتہ بتائے، حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتی ہوں. تو لوگوں نے بتایا، وہ حضور کی خدمت میں آئی، بڑی گھبرائی تھی اور بہت زیادہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، گھبرائی ہوئی حضور کی بارگاہ میں آئی. اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گئی ہوں، بہت بڑا جرم ہو گیا مجھ سے. کیا کیا تو نے بتا، کیا کیا؟ وہ عورت کہنے لگی حضور میرا شوہر، میں شادی شدہ ہوں، میرا شوہر سفر میں گیا تھا، مجھ سے زنا کاری بدکاری ہو گئی، اسی زنا سے بچہ بھی پیدا ہوا. یا رسول اللہ بدنامی کی خوف سے میں نے بچے کو قتل بھی کر دیا، اور اس بچے کو قتل کر کے سرکہ کے مٹکا میں ڈال کر کے سرکہ بھی بیچتی رہی. ایک نہیں کئی جرم کیا اس نے. میرے کریم حضور، اس نے کہا حضور میری معافی کی کوئی صورت کر دے، اب میرا دل بیدار ہوا ہے، ضمیر جاگ گئی ہے، میں معافی مانگنے کے لیے آپ کے در پر آیا ہوں، سرکار اس کا کفارہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ چونکہ تو شادی شدہ ہے، زنا کی سزا اسلامی شریعت میں رجم ہے، سنگسار کرنا، پتھر مارا جائے گا. اور تو نے جو قتل کیا ہے ایک جان کو، بے گناہ جان کو، قتل کا بدلہ قتل ہے اسلام میں. اور تو نے جو سرکہ بیچا ہے، فقد ارتکبت کبیرن، بڑا گناہ کیا ہے، اس کی سزا تجھے آخرت میں ملے گی. حضور نے اس کو بتا دیا کفارہ ہے، یہ سزا ہے. لیکن پھر میرے آقا نے فرمایا کہ آخر میں اے عورت، جس طرح تو گھبرائی ہوئی، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، روتی ہوئی، چیختی ہوئی میرے پاس آئی تھی، میں نے تو سمجھا تھا کہ شاید تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہے. سمجھنے کی بات، میں نے تو کیا سمجھا تھا کہ تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہے، تو اتنی گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی تھی، اتنی ڈری ہوئی میرے پاس آئی تھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز عصر قضا کرنا ان تمام جرموں سے بڑا جرم ہے جو مسلمان کرتے ہیں. یعنی ایسے موقع پر بندہ نماز عصر قضا کرے نا، تب ایسے گھبرانا چاہیے، اس کو ایسے ڈر جانا چاہیے، ایسے خوف زدہ ہو جانا چاہیے
جیسے کہ نماز اثر قضا ہو گئی ہو. تو میرے عزیزوں کتنا بڑا جرم ہے، غور کریں. ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم خود اپنی گریبان میں جا کر خود اپنے اوپر غور کریں. ہماری کتنی نماز اثر قضا ہو جاتی ہے، سورج کتنے دن ڈوب جاتے ہیں، پرواہ نہیں. ایسا نہ کریں، نہ کریں ایسا پیارے، نہ کریں. قبر میں عافیت چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں، وہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز اثر کی برکت سے نجات اور کامیابی چاہتے ہیں، پڑھ لیں. پانچوں نمازیں پڑھیں، نماز اثر کی پابندی کرے. اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر قبول نہ کیا جائے گا. نمازوں سے محبت کرے. اللہ ہمیں تمام نمازوں سے پیار نصیب فرما دے. کاش ہماری زندگی میں ہم اپنے زندگی کے دائرے میں لکھ لیں ہمیشہ کے لیے کہ ہم اپنی جان دینا تو گوارا کر سکتے ہیں، لیکن نماز کبھی چھوڑنا گوارا نہ کریں گے. اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی نماز قضا نہ کرے. اللہ ہم نمازوں سے پیار نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.